ہرات میں حضور علیہ السلام کی اولاد سے ایک شہزادی بیوہ ہو جاتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو لے کر کے سمرقند میں آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ یہاں کوئی شخص ہو جو مجبور لوگ مفلوک الحال لوگوں کی مدد کرتا ہو۔ تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں دو بڑے سخی لوگ ہیں، ایک مسلمان ہے اور ایک مجوسی ہے۔ تو اس نے کہا مجھے تو مسلمان کے پاس ہی جانا چاہیے، اور گئی اور کہا کہ میں مفلوک الحال ہوں، میرا خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ہے، غریب الدیار ہوں، شوہر کا سر سے سایہ اٹھ گیا ہے، یہ بچے ہیں، تو آپ اگر میری مدد کر دیں تو میری سفید پوشی کا بھرم باقی رہے۔ تو اس نے کہا کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تم بتا سکتی ہو کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے خاندان رسول سے ہونے کا؟ تو اس نے کہا میں مفلوک الحال ہوں، بچوں کو لے کر کے ہرات سے یہاں پہنچی ہوں، تو میں شجرہ تو ساتھ نہیں لیے پھر رہی، بس میری بات پہ اعتبار کر لیا جائے۔ اس نے کہا کہ میں تیری بات پہ اعتبار نہیں کر سکتا۔ خیر وہ وہاں سے اٹھی اور اس مجوسی کے پاس چلی گئی اور اس کو جا کے بتایا کہ مفلوک الحال ہوں، یہ میرے چھوٹے یتیم بچے ہیں، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ہوں، تو آپ اگر میری مدد کر دیں۔ تو اس نے انتظام کر دیا ایک چھوٹے سے گھر کا، اور جو ضروریات کی چیزیں تھیں وہ باہم پہنچا دی۔ یہ بھی سو گیا اور وہ مسلمان تاجر بھی سو گیا۔ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ جب رات ہوئی تو اس مسلمان تاجر نے، سخی نے، خواب میں جنت کے منظر کو دیکھا کہ ایک خوبصورت محل ہے جس کے پاس حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں۔ تو یہ آگے شوق سے بھرا اور کہا حضور یہ محل اگر آپ مجھے عطا کر دیں۔ تو فرمایا یہ ایک مسلمان کا ہے۔ تو کہا میں بھی تو مسلمان ہوں۔ فرمایا تیرے مسلمان ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ آنکھیں کھل گئیں، ماضی کا سارا قصہ ذہن میں تازہ ہو گیا، اور وہ جو لفظ کہے تھے کہ تیرے سیدہ ہونے کا ثبوت کیا ہے، وہ لفظ احساس پہ ہتھوڑے برسانے لگے اور نکال دیا گیا دربار رسالت سے۔ صبح ہوئی تو ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کل یہاں کوئی سید زادی اپنے بچوں کو لے کر کے آئی تھی، کسی کو پتہ ہو تو لوگوں نے بتایا کہ وہ فلاں مجوسی اس کے پاس ہے۔ تو وہ گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا اور قدرے غسیلے انداز میں کہنے لگا کہ ہمارے نبی کی بیٹی ہے اور آپ کو حق نہیں پہنچتا ہے، ان کی خدمت ہمارا ہی حق ہے۔ تو اس نے مسکرا کے دیکھا، کہا کہ میں نے تو انڈٹھا سودا کیا تھا، اب تو منظر دیکھ چکا ہوں، جہاں رات آپ کو دھکے دے کر نکالا گیا وہاں مجھے وعدہ دیا گیا کہ تو نے میری بیٹی کی خدمت کی ہے، تجھے اور تیری نسل کو جنت کی ضمانت دی جاتی، اور میں تو حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نسبت رسول کا احترام، محض نسبت رسول، عمل تو بعد میں آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ احبو لأہل بیتی لحبی، میرے اہل بیت سے محبت میری وجہ سے کرو۔